اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین و خیر ناصرین۔ آج جو درس ہے وہ آخری درس ہے اس کتاب رہنما شناسی کا، اور اس کا موضوع ہے معجزہ۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ ایک حجت الہی کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں، تو 4 طریقے بیان ہوئے۔ 3 طریقوں کو ہم نے مفصل بیان کیا، ان میں سے ایک طریقہ تہذیب نفس تھا، دوسرا طریقہ کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جیسے توریت کے اندر یا انجیل کے اندر بعد والے نبی کا نام اور ذکر ہو، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی عالم کی طرف ہم رجوع کریں، یعنی انہی حجت الہی کو ہم پہلے عالم ہونے کے عنوان سے پہچانیں، اور پھر جب ان کو ہم عالم سمجھ لیں اور پھر جب یہ خود اقرار کریں، ادعا کریں کہ ہم حجت الہی ہیں، تو اس طریقے سے بھی ہم ان کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں۔ اور چوتھا جو طریقہ تھا وہ تھا معجزہ، تو ہم نے کہا تھا اس کو ہم اگلے درس کے اندر مفصل بیان کریں گے۔ معجزے کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ ایک ایسا کام ہے کہ جو عام انسان انجام نہیں دے سکتا، جو عادی عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو معجزے کو انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، معجزہ ہمیشہ وہ شخص انجام دیتا ہے کہ جس کا تعلق عالم غیب سے ہو۔ جس کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے وہی معجزہ انجام دے سکتا ہے، وہی ایک ایسا کام انجام دے سکتا ہے کہ جو عادت سے خارج ہو، یعنی عام لوگ اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے کہ یہ عالم غیب سے جو تعلق رکھتے ہیں یہ کئی طریقے سے ہیں۔ عالم غیب سے ایک دفعہ تعلق جو ہے وہ واسطے کے ذریعے سے رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کسی جن کے ذریعے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے سے ہم عالم غیب سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اور اس جن کی مدد سے یا اس ملک اور فرشتے کی مدد سے ہم ایک غیر عادی کام انجام دیتے ہیں، جس کو ہم خارق العادہ کام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو عادت سے ہٹ کر ہو ایسا کام، جس کو ہم معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو معمولاً ہمارے ہاں جو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو جادو اور سحر کے ذریعے سے ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جو غیر عادی ہوتے ہیں، جو عام انسان انجام نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ نابینا ہوتا ہے، اس کی جو ہے آنکھیں پلٹا دینا، یا کوئی مریض ہوتا ہے اس کو شفا دے دینا۔ اسی طریقے سے اور عجیب کام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جادو لوگ بھی جو جادوگر ہوتے ہیں، جادو سے آشنائی رکھتے ہیں، وہ بھی انجام دیتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ایک جن سے ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ ویسا کام انجام دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے کام انجام دیا جاتا ہے، کہ فرشتے سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے، اور تعلق رکھنے کے بعد ایک فرشتے سے پھر وہ انسان کیا کرتا ہے، اس فرشتے کی مدد سے عالم غیب سے مرتبط ہوتا ہے اور ایک غیر عادی کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ یہ تو تھا ایک وہ کام کہ جو عام لوگ انجام نہیں دیتے اور عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور عالم غیب سے تعلق کیسے رکھا جاتا ہے، کسی واسطے کے ذریعے سے، ڈائریکٹ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے اس عالم غیب سے تعلق پیدا کرنے کا، وہ ہے خود ڈائریکٹ جو ہے وہ عالم غیب سے تعلق پیدا کرے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ تہذیب نفس سے ہوگا، طہارت نفس سے ہوگا۔ انسان جب اپنے آپ کو پاک کر دیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اور خدا کی جب عبادت کے اندر محو ہو جاتا ہے، تو اس کا عالم غیب سے جو ہے وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اپنے اندر جو موجود ایک رذائل بری صفتیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، تو اس انسان کا عالم غیب سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ معجزے جیسے، کرامت جیسے کام انجام دیتا ہے۔ اب اس میں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو انسان ایسے کام انجام دے رہا ہے جو عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو بس وہ ایک اچھا انسان ہوا، نیک انسان ہوا، نہیں۔ یہ جو غیر عادی کام ہوتے ہیں جس کو معجزہ یا کرامت کہتے ہیں، یہ بعض اوقات کافر لوگ کہ جو دین اور خدا سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ریاضتیں کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، اور کچھ ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نفس کے اندر ایک قوت سی آ جاتی ہے، اور اس قوت کی مدد سے، اس طاقت کی مدد سے وہ ایک غیر عادی کام انجام دیتے ہیں۔ ایک یہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، طہارت نفس کی وجہ سے اور خدا سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے ریاضت نہیں کرتے، خود اپنی جو ہے نفس کو پاک رکھتے ہیں، خدا کی عبادت میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک اور طاہر رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ معجزے انجام دیتے ہیں۔ تو پس کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو کیونکہ غیر
عادی کام انجام دے رہا ہے تو بس یہ کوئی اولیاء خدا میں سے ہوگا یا کوئی جو ہے حجت الہی میں سے ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے بعض اوقات برے لوگوں سے، بد لوگوں سے بھی یہ چیز جو ہے وہ قابل تصور ہے۔ اس کے بعد اب جب یہ بات آ گئی کہ بھائی کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ایک برا انسان بھی انجام دے سکتا ہے، یعنی معجزے جیسی چیزیں، اور نبی، حجت الہی جیسے انسان بھی انجام دے سکتے، تو ہم پہچانیں کیسے کہ یہ نبی ہے یا یہ نبی نہیں ہے، یا یہ ایک جادو ہے، ساحر ہے، وہ یہ کام انجام دے رہا ہے، یا ایک نبی انجام دے رہا ہے؟ تو اس کے لیے بہترین یہی کہ ہم معجزے کی خصوصیتوں کو پہچانیں، کیونکہ اگر معجزے کی خصوصیتوں کو ہم پہچان لیں گے، اس کے اندر جو ایک خاص قسم کی جو اس کے اندر خصوصیات اور صفات رکھی ہوئی ہیں، جب ان معجزے کو ہم پہچان لیں گے، ان خصوصیات کو، تو آسانی سے ہم تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ معجزے والا کام کر رہا ہے اور اس سے اس کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ غیر معجزانہ کام کر رہا ہے اور ایک جادو اور اس طریقے سے جو ہے وہ کام انجام دے رہا ہے۔ تو وہ دو شاخص کون سے ہیں، وہ دو خصوصیتیں کون سی ہیں، وہ دو ورائٹیز کون سی ہیں معجزے کے اندر، کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ سحر نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، اور خدا کی جانب سے اس کو حکم ہوا ہے کہ یہ کام انجام دے اور وہ اس سے جو ہے اس کی نبوت ثابت ہو جائے۔ کہتے ہیں دو کام جو ہیں وہ دو خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ معجزہ ہمیشہ انسان کی طہارت سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو لوگ جو جادو کا سہارا لیتے ہیں، جن کی طرف جاتے ہیں اور اس کی مدد سے مختلف کام انجام دیتے ہیں، کہ مثلا غیب کی خبر دے دیتے ہیں، یا جو ہے وہ کسی کے درمیان تعلقات ختم کر دیتے ہیں، جیسے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے جو ہے وہ تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، یا مثلا جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ جس کو آپ جس شخص کو چاہتے ہیں، جس کو جو آپ کا معشوق ہے، وہ آپ کے قدموں میں آ کے گر جاتا ہے۔ اس طرح کے جو مختلف کام کرتے ہیں، یہ لوگ جادو کی وجہ سے کرتے ہیں، سحر کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جب یہ چیز ان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے کہ کبھی بھی جادو کرنے والے شخص کامیاب نہیں ہوں گے، اور روایات کے اندر جادو کو جو ہے شیطان کا کام بتایا گیا ہے۔ تو پس کبھی بھی معجزہ ایسے شخص سے حاصل نہیں ہوگا کہ جس کا اندر جو ہے وہ کیا ہو، کیا نام ہے، بدی ہو، اس کے اندر جو ہے خرابیاں ہوں اور خباثتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہوں، یعنی خدا سے دور ہو، وہ کبھی بھی معجزہ انجام نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ وہ انجام دے گا کہ جو خدا کے قریب ہوگا، خدا کی عبادت کرتا ہوگا، اس کا نفس پاک ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا، وہ شخص ایسا انجام دیتا ہے۔ تو پس معجزے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ طہارت نفس سے حاصل ہوتا ہے، اور جہاں طہارت نفس نہیں ہوگی وہاں جو ہے وہ جادو ہی ہو سکتا ہے لیکن معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ محدود نہیں ہوتا، اس کا کوئی مثل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کے ہم نے معجزے دیکھے ہیں ان کو کوئی مثل نہیں آیا، اس کے اندر ایک تحدی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگر آئے اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ لکڑیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن گئے، تو پھر حضرت موسیٰ نے بھی اپنی عصا کو پھینکا اور سارے ان سانپوں کو نگل گیا، تو یعنی غالب آ گیا۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پھر کوئی کام انجام وہ نہیں دے سکے، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یا جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید، ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کی مثل ابھی تک کوئی نہیں چیز کوئی لا سکا۔ خود اس دور میں بھی رسول خدا یہ چیلنج کرتے رہے کہ قرآن کی جیسی کوئی ایک آیت، کوئی سورہ لے کر آؤ، مقابلہ چیلنج کرتے رہے، لیکن کوئی بھی نہیں لا سکا۔ تو معجزے میں ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ محدود نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ جو جادو ہوتے ہیں یہ محدود ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، ان کا جو ٹائمنگ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ زیادہ وقت نہیں رہتا، اور وہ ہمیشہ مغلوب ہوتے ہیں۔ لیکن معجزہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آتا، بلکہ خود معجزہ دوسری چیزوں پر مسلط ہو جاتا ہے، دوسری چیزوں پر اس کا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ محدود نہیں ہوتا۔ اور یہ کیوں ایسا ہے، کیوں محدود نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ معجزے کا تعلق خدا کے امر سے ہے، خدا کے حکم سے ہے۔ ایک نبی جب معجزہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ خدا سے متصل ہو کر، خدا کی قدرت کے ساتھ متصل ہو کر اور خدا کے اذن کے ساتھ جب وہ کام انجام دیتا ہے تو ایک وہ لامحدود کی صورت اختیار کرتا ہے۔
ابھی لامحدود کی صورت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک وہ معجزہ ہمیشہ دائمی رہتا ہے، اس کا زوال نہیں ہوتا، اور کسی زمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، اور جو معجزہ لے کر آتا ہے اس کا نفس بھی بہت بلند ہوتا ہے، عام نفس سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم یہ جو بعد والا جو مطلب ہے وہ یہ کہ اب کون سا ایسا معجزہ ہے کہ جو سب سے زیادہ برتری رکھتا ہے؟ ہمارے پاس دو قسم کے معجزے ہیں، ایک معجزہ وہ ہے کہ جس کا علم اور معرفت سے تعلق ہے، اور ایک وہ معجزہ ہے کہ جس کا تعلق عمل سے ہے۔ اب مثلا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درخت کو حکم دینا، درخت کا آنا، یا جو ہے مثلا دوسرے عمل جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں جو معجزے دکھائے ہیں، یا کسی مریض کو شفا دے دی، یا جیسے حضرت عیسیٰ نے مریضوں کو شفا دی، یا حضرت موسیٰ نے جو ہے کسی کو مثلا جیسے لکڑی کو سانپ بنا دی، یہ سارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں یہ معجزے۔ یا جیسے حضرت صالح کا مثلا اونٹنی کو پہاڑ کے بیچ سے نکالنا، پہاڑ شکاف ہوا اور وہاں سے اونٹنی آئی، ایک معجزہ تھا جناب حضرت صالح علیہ السلام کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے یہ تو عمل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کرتے ہیں کہ جو ریاضتیں کرتے ہیں، چاہے ان کا پھر دین اسلام سے کوئی تعلق ہو، چاہے ان کا جو ہے خدا سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسا معجزہ انجام دیتے ہیں، ایسے عمل انجام دیتے ہیں۔ لیکن برترین اور افضل ترین معجزہ وہی ہے کہ جس کا تعلق معرفت سے ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سب سے بالاتر، سب سے افضل جو ہے وہ معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں قرآن کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، مثلا توحید بیان ہوئی، معاد کا ذکر ہوا، عوالم کا ذکر ہوا کہ کتنے عالم اس کائنات کے اندر ہیں، اور مختلف چیزیں جو اس کے اندر تعلیمات ذکر ہوئی ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے کہ جس کا ہمیں پتہ ہے کہ کسی سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ استدلال یا منطق یا فلسفے کے ذریعے سے بیان نہیں کر رہا، وہ خدا کی توحید کو ایسے انداز سے بیان کر رہا ہے کہ جو انسان تعجب میں آ جاتا ہے کہ یہ اس نے کہاں سے سیکھا۔ یا وہ معاد جو ابھی واقع بھی نہیں ہوا اور عالم غیب سے اس کا تعلق ہے، پھر بھی وہ انسان اس عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز کا یعنی معاد کا بہت جزئیات کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تفصیلات کو ذکر کر رہا ہے۔ فلسفے والے کہتے ہیں کہ ہم معاد کی جزئیات کو نہیں ذکر کر سکتے کہ کیا ہوگا، اس کی جو ہے صراط کیسے ہوگی، وہاں جو ہے وہ نام اعمال کیسے بیان ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا، صراط مستقیم سے کیسے گزرا جائے گا، جہنم کے یہ جو درکات ہیں وہ کیسے ہوں گے، بہشت کے جو درجات ہیں وہ کیسے ہوں گے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن یہ نبی آیا ہے اس عالم غیب سے خبر لے کر، تو یہ واضح ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، حتماً یہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ جو اس عالم غیب سے متصل ہو، جو خدا سے جس کا تعلق ہو، تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ایک چیز بیان ہوتی ہے معجزے کے اندر کہ یہ معجزہ جو ہے ایک محال چیز ہے، معجزہ ہم انجام نہیں، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ بعض ہیں کافر لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے یا روشن فکر، وہ کہتے ہیں یہ معجزہ جو ہے وہ عقل کے خلاف چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ عقلی قانون جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں کہ ہر چیز علت اور معلول کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، تو یہاں تو معجزے کے اندر ہم اس کے برخلاف دیکھ رہے ہیں۔ مثلا حضرت صالح نے جو مثلا معجزہ دکھایا، پہاڑ سے جو اونٹنی آئی، اب نہ اس کی کوئی ماں نہ کچھ، یہ کیسے اونٹنی وجود میں آ گئی؟ یا مثلا ایک دوائی کے ذریعے سے کیسے جو ہے وہ دوائی کے بغیر حضرت عیسیٰ جو شفا دیتے تھے مریضوں کو، دوائی کے بغیر دیتے تھے۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی شفا کی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ دوائی ہے۔ اب کسی کو اگر ہم دوائی نہ کھلائیں وہ کیسے شفا یاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو معجزے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے کہ وہاں معلول ہوتا ہے لیکن اس کی علت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے لیکن ان کو آگ جلا نہیں رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ علت ہے جلانے کی، آگ ہو اور وہ نہ جلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جو جواب دیے جاتے ہیں، ایک تو یہ دیا جاتا ہے کہ کس نے کہا کہ علت فقط یہ ہیں، کہ علت منحصر ہو انہی چیزوں میں، کہ جلانے کی علت فقط آگ ہو، یا مثلا جو ہے کسی چیز کے پیدا ہونے کی علت جو ہے اس کے ماں باپ ہوں، یہ کس نے کہا؟ یا کس نے کہا کہ اگر کسی مریض کو شفا دینی ہے تو اس کی علت جو ہے وہ دوائی ہے؟ نہیں، بلکہ فلسفے کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مادی چیزوں کی جو علت ہوتی ہے وہ مجرد ہوتی ہے،
ایسی چیز جس کا کوئی جسم سے تعلق نہیں ہے۔ آسان لفظ میں کہوں کہ اس کائنات کے اندر جس چیز کی بھی ہم اگر چاہیں علت تو وہ خدا کی ذات ہے، ساری چیزوں کی علت خدا کی ذات ہے۔ پھر یہ کیا ہیں دوسری چیزیں؟ یہ پانی جو پیاس بجھا رہا ہے، یا آگ جو جلا رہی ہے، یہ جو دوا جو مریض کو شفا دے رہی ہے، یہ کیا چیزیں؟ کہتے ہیں کہ ان کو ہم علت اعدادی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کے فیض کو نازل کرنے کے لیے زمینہ فراہم کرتی ہیں، اور ہم نے اس کے شاید گزشتہ درسوں میں اس کی کچھ وضاحت کر چکے ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں جس کو ہم علت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں علت نہیں ہوتی، مجازن اس کو ہم علت کہتے ہیں، در حقیقت وہ علت اعدادی ہوتی ہیں۔ ایک چیز کے واقع ہونے کو، وجود میں آنے کے اس کے اس کے زمینہ فراہم کرتی ہیں، ورنہ ممکن ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی اور خدا جو ہے وہ کام انجام دے دیتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اب ماں باپ ہوں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں، لیکن خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے سے اس حضرت عیسیٰ کو جو ہے اس دنیا کے اندر لے کر آئے۔ یا اونٹنی کی مثال، اونٹنی کی بھی یہی ہے کہ نہ اس کا کوئی ماں باپ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو ہے خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے سے پہاڑ سے اس اونٹنی کو لے کر آئے۔ تو کبھی بھی جو ہے یہ معجزہ اس قانون علیت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو اگر تصور کیا جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ معلول ہوتا ہے، علت نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، علت ہمارے ہاں یہ نہیں کہ یہی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ علت اور بھی فقط خدا کی ذات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ علت مجرد، جس کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مطلب یہاں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ معجزہ کوئی دلیل، کوئی عقلی دلیل جو بالکل انسان کو یقین تک پہنچائے، ایسی دلیل نہیں ہے معجزہ۔ ہاں معجزہ ایسے عام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے تاکہ ان کو جو ہے قانع ہو جائیں کہ بھئی یہ نبی ہے اور یہ معجزہ لے کر آئیں تو بس اس کو ہم جو ہے مانیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو توہم کیا جاتا ہے کہ معجزہ ایک عام سی دلیل ہے، سادہ لوگوں کے لیے ہے، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل ایک برہان پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے واقعاً یقین حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ توجہ رہے کہ قرآن کے اندر کبھی لفظ معجزہ ذکر نہیں ہوا۔ قرآن کے اندر اگر معجزے کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ آیت استعمال لفظ ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے پس یہ جو کہا جاتا ہے کہ برہان کی حیثیت نہیں رکھتا، دلیل یقینی کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ایک عام اور سادہ لوگوں کے لیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔